بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ جو حضرات حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہر سال جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی سعادت ہے اور بہت ہی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حج کرنے والا جب حج کرتے ہیں، اس کے ارکان کو صحیح ادا کرتا ہے، پوری رعایت رکھتا ہے۔ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے حاجی محفوظ رہتے ہیں۔ تو جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آج ہی اسے ماں نے جنا ہے، جیسے آج ہی اسے ماں نے جنا ہے۔ اور جیسے معصوم بچے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ حج کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ بڑی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اس وقت جو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں حج کے اندر، اگر اس وقت کو ذہن میں لایا جائے نا، تو یہ بڑے پائے کا کام اور بڑا مشکل اور تکلیف دہ کام تھا جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو پیش کیا اور ان احکامات کو پورا کیا۔ تو حج کرنے والے حضرات حج کرنے جا رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ذرا سن لیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں حج ادا کرنے کی۔ ایک تو ہے حج فرضیت، فرض کب ہوتا ہے؟ ہر صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے۔ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نا، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر آخر میں جا کر بھی حج کر لے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، صاحب استطاعت بنتا ہے، اسی وقت اس کے اوپر حج فرض ہے اور اسی وقت اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ تو حج کرنے والے حضرات جان لیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 طرح سے حج کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران۔ ہمارے مشرق والے جتنے بھی ہیں، پاکستان، ہندوستان، انڈیا، بنگلہ دیش، عراق، ایران، یہ جو لوگ ہیں یہ حج قران زیادہ تر کرتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ یعنی حنفیہ کے نزدیک حج قران کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، حج قران کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حج تمتع ہے اور اس کے بعد پھر حج افراد ہے۔ میں آپ لوگوں کو ذرا تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ حج کے ان کو نام کیوں دیے گئے ہیں اور کس وجہ سے ہے۔ حج افراد کہتے ہیں کہ پہلے کبھی عمرہ کر لیا، عمرے کو الگ کیا ہو اور حج کو اس کے بعد الگ کسی دوسرے سال میں کیا ہو تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ یا اسی سال میں کیا ہو لیکن عمرہ پہلے کر لیا اور اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے اور کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ احرام باندھ کر اور پھر حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آ گئے اور حج کو ادا کیا، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ حج تمتع کہلاتا ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کر گئے اور احرام باندھ کر وہاں جا کر عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا اور وہیں ٹھہر گئے اور اس کے بعد پھر حج کیا، حج کے ارکان ادا کیے اور اس کے بعد پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور حج قران کہتے ہیں کہ یہیں سے جو میقات ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہیں سے نیت کر کے جانا عمرے اور حج کی ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرے کی نیت کر کے جانا، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہ سب سے بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حج قران سب سے افضل ہے جس میں حج اور عمرے کو جمع کیا جاتا ہے ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرے کو جمع کیا جاتا ہے۔
تو ان تینوں حج کو سامنے رکھ کر حج کرنے والے جو حاجی حضرات ہیں ہمارے، وہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر حج کے لیے جائے، تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر حج کے لیے جائے، اور امت مسلمہ کے لیے وہاں جا کر دعائیں مانگے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے۔ یہ جو ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر اپنی ویڈیوز بنانا، اپنی سیلفیاں بنانا، اور اس کو ٹک ٹاک کے اوپر ڈالنا، اور اس کو انسٹاگرام کے اوپر ڈالنا، اور فیس بک کے اوپر ڈالنا، اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر ڈالنا، یہ نہ کرے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، کس لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور وہاں پر جا کر پھر ایسی حرکتیں نہ کریں، پھر میری توجہ ساری کی ساری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، میری فکر ساری کی ساری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور میں وہاں پر اللہ کے دربار پر گر جاؤں، جھک جاؤں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر گڑ گڑاؤں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے اپنی ضروریات کو پوری کرواؤں، اللہ سے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگوں، اللہ سے دین کے لیے دعائیں مانگوں، اللہ سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگوں، اللہ سے اپنے پیاروں کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ سے امت مسلمہ کے جتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں نا، اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو ایک اپنی جو بتاتے ہیں ہم سیلفی لے کر کہ ویڈیو یا ٹک ٹاک جو بھی بنا کر لوگوں کو دکھانا، جو شہرت ہم کرنا چاہتے ہیں، ریاکاری کرنا چاہتے ہیں، یہ ریاکاری نہ کریں، اللہ کی عبادت میں ریاکاری نہ کریں۔ ریاکاری سے تو ویسے ہی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول کے سامنے جا کر ایسے خرافات نہ کریں، وہاں سلام پیش کریں نبی کو، وہاں نبی کے سامنے گفتگو کریں، کلام کریں، نبی سے سلام پیش کریں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے جتنے افراد ہیں جو دل کے اندر چاہت رکھتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جانا نصیب فرمائے، وہاں جا کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔